سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی تیسرا رکوع ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یہاں پر ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الناس، اس سے پوری دنیا کے لوگوں سے خطاب ہے، سب کو عبادت کا حکم دیا گیا۔ گزشتہ آیات میں مومنین کا ذکر تھا، منافقین کا ذکر تھا اور کفار کا ذکر تھا۔ اب ہر گروہ کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے خلقکم، پیدا کیا تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو پیدا کیا، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں عبادت کا حکم دیا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے کہ اس نے تمہیں عدم سے وجود دیا اور بن مانگے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائیں، اور تمہارے باپ داداؤں کو، تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا اور ساری نعمتیں اللہ ہی نے عطا فرمائیں، لہذا تم پر ضروری ہے کہ تم اللہ کی فرمانبرداری کرو اور اس کی عبادت کرو۔ لعلکم تتقون میں اشارہ اس طرف ہے کہ تم عبادت کرو گے تو تمہارا اپنا بھلا ہے۔ رب العالمین کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی بھی حاجت نہیں رکھتا، سب اس کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون فرما کر یہ بتایا گیا کہ عبادت کرنے کا فائدہ تمہیں یہ حاصل ہوگا کہ تمہارا دل نرم ہو جائے گا، عبادات کی برکت سے تمہارا دل گندگی سے پاک ہو جائے گا، تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، تمہیں پرہیزگاری نصیب ہوگی، اور تم جب پرہیزگار ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب آگے اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر ہے، جو نعمتیں اللہ تعالی نے عمومی عطا فرمائیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ الذی، اس رب کی عبادت کرو جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، بچھونا بنایا، والسماء، اور آسمان کو بنایا، بناءً، چھت بنایا، عمارت بنایا۔ یہاں پر زمین کو بچھونا کہا گیا، یعنی زمین کو اللہ تعالی نے نرم بنایا۔ جس طرح بچھونا جس پر انسان سوتا ہے تو بچھونا راحت دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا
اور اس میں تمام راحتوں کے سامان پیدا فرمائے۔ جو انسانی ضروریات تھیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پیدا فرمائی، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عمارت بنایا، ایسی چھت بنایا کہ جس میں کوئی پلر نہیں رکھے۔ یہ آسمان جس پر سورج ہے، جس پر چاند ہے، جس پر ستارے ہیں، جس پر سیارے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے ہے، اور اس کے فوائد انسان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو وسیع پیدا فرمایا۔ انسان ساری زندگی تحقیق کرتا رہے، پوری کائنات کی تحقیق اور اس پر ریسرچ کرنا مکمل طور پر، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ صرف ہمارے جسم کو دیکھ لیں، ایک آنکھ جس پر صدیاں گزر گئیں، تحقیقات جاری ہیں، اور ابھی بھی آنکھ پر تحقیقات کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری تحقیق ختم ہو گئی، بلکہ جیسے جیسے وہ ریسرچ کرتے ہیں نئی نئی باتیں ان کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر وسعتیں پیدا فرمائیں، کس قدر نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا کہ جس رب نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی فرمانبرداری کرو اور عبادت کرو۔